اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، میں وحید حسین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں خیر و عافیت سے ہوں۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح ایڈوب فوٹوشاپ کے اندر کام کرتے ہوئے اپنی کسی بھی لیئر کو کس طرح لاک کر سکتے ہیں۔ ہم کیوں لاک کریں گے، لاک کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس کے نقصانات اور فائدے کیا ہیں، آئیے میں آپ کو اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں بتاتا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے پیارے دوستو، جن نئے لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں۔ تو پیارے دوستو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایڈوب فوٹوشاپ کو کھول رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہاں پر میں نے ایک تھمبنیل بنایا ہوا ہے اپنی ایک یوٹیوب ویڈیو کا۔ جیسے ہی میں کسی ایک ایریا کو سلیکٹ کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ جو میرا کنٹینٹ ہے وہ آگے پیچھے موو ہو رہا ہے، اور اس طرح اگر میں کسی اور ایریا کو سلیکٹ کروں تو وہ بھی سلیکٹ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں۔ اور اگر میں یہ دیکھیں کسی اور چیز کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں، جبکہ میرا ماؤس کسی اور کنٹینٹ پر یا بیک گراؤنڈ پر یا کسی ڈیزائن پر یا کسی انگلش پر جیسے ہی جاتا ہے، تو جیسے میں سلیکشن لیتا ہوں تو وہ ساتھ ہی وہ بھی موو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بہت ضروری ہے کہ آپ جس لیئر کو آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے، آپ اس لیئر کو لاک کر دیں تاکہ مزید اس میں کام کرتے ہوئے آپ کا ماؤس سے یا کوئی کسی کی بورڈ سے یا کسی اور طریقے سے اس کے اندر خلل نہ پڑے۔ تو پیارے دوستو، یہی اس کا فائدہ ہے، اور اس کا نقصان کیا ہے وہ اس کے نقصانات میں یہاں پر آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ کسی بھی چیز کے فائدے سب سے پہلے کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ تو کس طرح لاک کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ یہ دیکھیں، اب میں اس چیز کو تھوڑا سا موو کرنا چاہتا ہوں، تو دیکھیں میں اوپر والی چیز کو چاہتا تھا موو کرنا، لیکن نیچے والی چیز ساتھ موو ہو گئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں۔ ایڈوب فوٹوشاپ کے اندر ایک آپشن دیا ہے ایڈوب فوٹوشاپ والوں نے کہ آپ جس ایریا کو کام کرتے ہوئے کمپلیٹ کر لیں تو آپ مزید اس کو جو کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنے جو ہے اس لیئر کو آپ لاک کر دیں۔ لاک آپ کس طرح کر سکتے ہیں، آپ جس ایریا کو آپ لاک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ لیئر کے آپشن میں جائیں، لیئر کے آپشن سے آپ فار ایگزامپل یہاں پر آپ جس ایریا کو لاک کرنا چاہتے ہیں، میں اس اپ ورک پر جو ہے میں اس کو لاک کرنا چاہتا ہوں، میں اسے سلیکشن میں لیتا ہوں۔ جیسے ہی میں اس کو سلیکٹ کیا تو میرا جو ماؤس کرسر تھا وہ اسی اس نے آلریڈی سلیکٹ کر لیا ہے۔ اس کو جس لیئر کو آپ نے لاک کرنا ہے اس کو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے اور اوپر لاک پر آپ نے کلک کر دینا۔ اب یہ والی لیئر میری لاک ہو گئی ہے۔ اب میں موو ٹول کی مدد سے اس کو موو کروں تو یہ موو نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اوپر والی لیئر کو لاک کیا ہے، نیچے والی لیئر لاک نہیں ہے، اس لیے نیچے والی لیئر موو ہو رہی ہے، اوپر والی لیئر موو نہیں ہو رہی۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس بیک گراؤنڈ کو لاک کروں، بیک گراؤنڈ والے ایریا کو لاک کروں۔ جیسے ہی میں نے موو ٹول کو سلیکٹ کرتے ہوئے، یہ میرا موو ٹول ہے جس کی شارٹ کٹ بھی ہے، جیسے میں نے یہاں پر کلک کیا میری لیئر آلریڈی سلیکٹ ہو گئی، تو میں اس کو لاک کر سکتا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ والا ایریا بھی میرا لاک ہو گیا، لیئر لاک ہو گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں دونوں چیزیں اپنی جگہ سے موو نہیں ہو رہی۔ اس طرح اوپر میری ایک لیئر ہے وہ یہاں پر ہے، اگر میں اس کو موو ٹول کی طرح گھماؤں، یہ دیکھو یہ اپنی جگہ سے موو کر رہی ہے۔ کنٹرول زیڈ سے میں واپس یہاں پر گیا ہوں اور اپنی اس لیئر کو بھی میں لاک کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھو میں نے اس کو بھی لاک کر دیا۔ اب اس طرح اپنے ورک کے اندر مختلف لیئرز کو آپ آسانی کے ساتھ لاک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی لیئر کے اندر مزید کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ان لاک کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل میں اس لیئر کو ان لاک کرنا چاہتا ہوں، موو ٹول کی مدد سے میں نے بھی سلیکٹ کر کے میں نے موو ٹول سلیکٹ کیا، اور اس طرح میں نے یہاں پر کلک کیا، میری یہ جو والی لیئر ہے وہ سلیکٹ ہو گئی ہے۔
یہ والی لیئر میری سلیکٹ ہو جائے گی، یہ والی لیئر، یہ دیکھیں یہ لیئر میری سلیکٹ ہوگی اور اس پہ لاک والا آپشن ظاہر ہو رہا ہے، اور یہاں سے آپ اسے ان لاک کر سکتے ہیں، لاک آل بھی کر سکتے ہیں، اسے ان لاک بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ اسے ان لاک کر دیں، آپ لاک کر دیں، ان لاک کر دیں۔ اس طرح آپ اپنے مختلف ورک کے دوران اپنی مختلف لیئرز کو لاک بھی کر سکتے ہیں اور ان لاک بھی کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ پیارے دوستو آپ کو میرا یہ ویڈیو ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔